السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى۔ قرآن مجید کی یہ پہلی وحی تھی، یہ پہلی آیات تھیں جن سے قرآن مجید کا آغاز کیا گیا۔ یہ اگر یہ والے جو بڑے پنکھے اجازت ہو آپ لوگ کی بند کروا دوں، یہ جو ہے اچھا گرمی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے ٹوپی اتاری ہوئی، صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، تو فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زور سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑ کے جھنجھوڑا، ڈھینچا زور سے دبایا اور پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے یہ کام کیا اور آیتیں پڑھی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، آپ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بہت عزت دار ہے، عزت والا ہے، کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ ابتدا تھی قرآن مجید کی۔ اس وقت قرآن کو سننے والا کوئی نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک آیات نازل ہوئیں تو آپ گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کے آپ کی طرف آیا ہے۔ انسان کی زوجہ اور بیوی جتنا کسی اس شخص کو جانتی ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ذرہ برابر بھی مشکوک ہوتا، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو سب سے پہلے انکار کرنے والی آپ کی زوجہ ہوتی۔ ذرہ برابر بھی اگر کچھ گڑبڑ ہوتی اس میں، سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، سب سے پہلے۔ اور یہ اللہ نے اس امت مسلمہ کی عورتوں کو ایک امتیاز دیا ہے کہ اس امت میں ایمان قبول کرنے والوں میں پہلا نمبر مرد کا نہیں ہے بلکہ عورت کا ہے۔
اور حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو اس وقت تورات کے بہت بڑے عالم تھے، نابینا ہو چکے تھے، ان کو لے جا کے یہ پورا واقعہ سنایا۔ وہ تورات کے عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی پیدائش ہونے والی ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی یہ علامتیں ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ آیتیں سنی، انہوں نے کہا کہ بشارت دی کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی اللہ نے تورات اور انجیل میں خوشخبریاں دی ہیں، یہ وہی پیغمبر ہے، اور فرمایا کہ انہیں کچھ وقت کے بعد ان کی قوم ان کے شہر سے، ان کے وطن سے نکال دے گی، اور کاش میں اس وقت تک اگر زندہ ہوتا تو میں بھی ان کا ساتھ دیتا۔ وہ آیات تھیں، دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک یتیم جو پیدائشی یتیم ہو اس پر یہ تھوڑی سی آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ کتاب اور ان آیات کا نزول پوری دنیا میں کتنے بڑے انقلاب کا ذریعہ بن جائے گا، کتنے بڑے انقلاب کا۔ اور اس کا نام رکھا گیا اقرأ، پڑھیے۔ جس چیز کو عربی میں پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاری۔ جو پڑھنے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قاری۔ جس چیز کو پڑھا جاتا ہے اسے مقروء کہا جاتا ہے، مقروء۔ جیسے ایک ہوتا ہے طالب، طلب کرنے والا، ایک ہوتا ہے مطلوب، جس چیز کی طلب کی جائے، ایک ہوتا ہے قاصد، قصد کرنے والا، ایک ہے مقصود، جس چیز کا ارادہ اور قصد کیا جائے۔ ایک ہے قاری، پڑھنے والا، اور ایک ہے مقروء، جس چیز کو پڑھا جائے۔ اور جس چیز کو بے انتہا پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، بہت زیادہ پڑھا جائے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے عربی میں۔ قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ بے تحاشا، بہت زیادہ پڑھی جانے والی تحریر۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ کتاب نازل ہو رہی ہے تو اقرا کا حکم، کیا مطلب؟ آگے جو چیز ہے وہ کیا ہوگی؟ مقروء، یعنی پڑھی جائے گی۔ اور اس کے بعد سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئیں، اس میں اللہ نے اس کتاب کا نام تجویز کیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اس قرآن کو آپ تجوید کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیے۔ تو نام کیا رکھ دیا اس کا؟ القرآن۔ حالانکہ اس وقت پڑھنے والے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والے بھی اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے کیا بتایا کہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بے انتہا پڑھی جانے والی۔ یہ پیش گوئی تھی، خوشخبری تھی کہ ایسی کتاب ایک امی پر نازل کر رہا ہوں۔ امی کہتے ہیں جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو۔ آپ بتاؤ میرے بھائی، ایک آدمی جو رائٹر نہ ہو، کسی کتاب کا مصنف نہ ہو، ABCD کا فرق نہ جانتا ہو، الف با تا سا کا فرق نہ جانتا ہو، اگر کوئی آ کے یہ پیش گوئی کرے کہ یہ ایسی کتاب لوگوں کے سامنے لانے والا ہے، یہ ایسی کتاب پبلش کرنے والا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جائے گی، تو آپ کہیں گے اگر یہ آدمی کتاب لائے گا کوئی بھی نہیں پڑھے گا، اس کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ کتاب لکھنے کے لیے، کتاب لانے کے لیے اور لوگوں میں اس کو مقبول کرانے کے لیے بہترین ادیب ہونا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ اردو میں کوئی کتاب لکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے اردو میں MA کیا ہوا ہو۔ عام اردو اسپیکنگ کتاب نہیں لکھ سکتا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ایک عام اردو بولنے والا کتاب تھوڑی لکھے گا، وہ ایک عام انگلش بولنے والا کتاب تھوڑی لکھے گا۔ کتاب لکھنے کے لیے آپ کو زبان پر اضافی عبور ہونا چاہیے اور آپ کے قلم میں اضافی طاقت ہونی چاہیے۔ تحریریں لکھتے لکھتے انسان مصنف بنتا ہے، ایک دم سے نہیں کوئی کتاب لکھ کے بیٹھ جاتا ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ پوری زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک نے نہ الف لکھا نہ با لکھا، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کتاب کو پڑھا جائے گا۔ آج کھلے آنکھوں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔
دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے قرآن کے سوا جس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. ہے کوئی کتاب تو میرے بھائی ابھی مجمع میں بتاؤ, کوئی کتاب ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بغیر سمجھے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. سمجھ کے بھی پڑھا جاتا ہے مگر بغیر سمجھے بھی اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. کوئی کتاب لکھے انگلش کی, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کہیں گے میں یہ نہیں پڑھوں گا بھائی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے, اس کا ترجمہ کرا کے لاؤ. کتنا پڑھا جاتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے اتنا زیادہ سنا جاتا ہے. حرم میں جا کے دیکھو, لاکھوں لوگ گول دائرے میں کھڑے ہیں. آج بھی, آج کی تراویح میں بھی ہوگا, لاکھوں لوگ, گننا شروع کرو تو گن ہی نہیں سکتے. سارے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں. کوئی ہے دنیا میں ایسی کتاب, کوئی ایسی تحریر کہ ایک آدمی پڑھے اور اتنے لوگ, اور حرم میں, مسجد نبوی میں, پھر پورے سعودی عرب میں, پھر قطر میں, پھر کویت میں, پھر شارجہ میں, پھر دبئی میں, پھر پاکستان میں, پھر افریقہ میں, پھر جناب اب تو یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, کہاں کہاں دنیا میں تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں اور لوگ قرآن مجید کو سن رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے اتنے ادب اور تمیز کے ساتھ پڑھا جاتا ہو. اگر کوئی تحریر بہت زیادہ چلتی بھی ہے تو لوگ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, دوبارہ وہ موضوع پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کو کوئی ایک کہانی سنائے, اس کے بعد آپ وہ کہانی دوبارہ سننے کی کوشش کرو گے؟ ہے بھائی, ایک ڈرامہ آپ نے دیکھ لیا ایک دفعہ, بہت زیادہ 2 دفعہ, بہت زیادہ کتنی دفعہ دیکھو گے؟ 3 دفعہ. اس کے بعد آپ کہو گے اب میں اتنا بڑا ڈرامہ نہیں ہوں کہ میں یہی ڈرامہ دیکھتا رہوں. کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ کوئی فلم دیکھ لی آپ نے, کوئی کہانی دیکھ لی 1 دفعہ, 2 دفعہ, بہت زیادہ 3 دفعہ. دوبارہ دیکھو گے تو 15-20 سال کے بعد, جب وہ پرانی اسٹوری آپ کے ذہن سے نکل جائے گی. حالانکہ اس کو کتنا خوبصورت طریقے سے یہ جو اداکار اور یہ جو ہوتے ہیں فلمیں اور ڈرامے بنانے والے, یہ تو بڑی محنت کرتے ہیں بنانے میں, بڑی محنت کرتے ہیں. لیکن قرآن نے جو واقعات بیان کیے, یوسف علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, قوم عاد, قوم سمود, یہ تاریخی واقعات, اسے نہ پڑھتے پڑھتے تھکتا ہے انسان اور نہ سنتے سنتے تھکتا ہے. امام حرم نے جب سورہ طٰہٰ پڑھی نا مسجد حرام میں, شیخ سدیس تھے, سورہ طٰہٰ میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. اللہ کی قسم اتنا لطف آ رہا تھا, اتنا مزہ آ رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن رہے ہیں. حالانکہ ہزاروں سینکڑوں مرتبہ سن بھی چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں قرآن مجید میں. ہر مرتبہ ایک نیا لطف ہے, ہر مرتبہ ایک نیا مزہ ہے. آیتوں کی لڑی ایسے خوبصورت انداز سے اس کو جوڑا گیا ہے. اور کون ہے جوڑنے والا, کون ہے پیش کرنے والا؟ ما تخطہ بیمینک. مشرکین مکہ عجیب عجیب الزام لگایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ اگر وہ یہ مان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ مان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو سارا اختلاف ختم ہو جاتا. اگر آج امریکہ والے مان لیں کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا, تو ہمارا ان سے اختلاف ہر موضوع پر ختم. بھائی جب اللہ کی بات ہے تو پھر جو بنانے والا ہے, جو گاڈ ہے, جو خدا ہے, جو رب ہے, اس کے قانون کے آگے کسی کا قانون چل سکتا ہے؟ پھر اس نے جو اس میں قوانین بیان کر دیے, تو بتاؤ اس قانون کے مقابلے میں کسی قانون کی کوئی ویلیو رہ جاتی ہے کیا؟ پھر تو وہ زنا کو بھی حرام قرار دیں گے, پھر تو وہ شراب پہ بھی پابندی لگائیں گے, پھر تو وہ اپنے بینکوں سے سود کو ختم کریں گے. وہ سارے کام کریں گے جو مسلمان علماء کہتے ہیں, سارے کام کریں گے. گڑبڑ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. سارا مسئلہ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. تبھی ہم اس میں کوئی حکم آ جائے تو اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. اب کوئی آدمی شراب پیتا ہے, اگر وہ امریکہ میں شراب پیے گا, اسے کہا جائے کہ یہ غلط ہے, حرام ہے, تو وہ تسلیم نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھئی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے ان شرائط کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کافر اگر پیتا ہے شراب. لیکن ہمارے ملک میں اگر کوئی شراب پیے تو ہم اسے کیا دلیل دیتے ہیں؟
بھائی شراب کو اللہ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے. اب اگر وہ مسلمان ہوگا تو یہ بات مان لے گا کہ یہ حرام ہے، پھر وہ حکومت کا یا گورنمنٹ کا حوالہ نہیں دے گا، مانے گا کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے یہ اگلا درجہ ہے. وہ کہے گا کوئی کوشش کرو میں توبہ کر لوں، کوئی مجھے طریقہ بتاؤ، یا یہ کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھا کرو، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ توفیق دے گا. انگریز کو کہیں نماز پڑھا کرو، وہ کہے گا اللہ توفیق دے گا. کیوں پڑھوں بھائی؟ ہندو سے کہیں نماز پڑھا کرو، وہ کیا جواب میں کہے گا؟ کیوں پڑھوں؟ تم ہمارے مندر آتے ہو جو ہمیں مسجد لے کے جاتے، ہمیں مسجد لے کے جا رہے ہو. کبھی تم ہمارے مندر آئے، کبھی ہمارے بت کے سامنے جھکے جو ہم تمہارے خدا کے سامنے جھکیں. مسلمان کا جواب الگ ہوتا ہے اور غیر مسلم کا جواب، بولو بھائی کیا ہو گیا، وہ الگ ہوتا ہے. تو اگر اس کلام کو اللہ کا کلام مان لیا جائے تو سارے اختلافات ختم. سارا مسئلہ ہی یہاں سے کفر اور اسلام کا، کہ وہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشرکین سے جنگیں ہو رہی تھیں، لڑائیاں ہو رہی تھیں، آپس میں اختلافات ہو رہے تھے، وہ بھی اس قرآن کی بنیاد پر تھے. آپ یہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام اور میں اللہ کا نبی، اور وہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. اب میں جلدی سے چند باتیں بتاتا ہوں جو مشرکین مکہ اس قرآن پر جو الزام لگایا کرتے تھے، اور قرآن نے ان الزامات کا جواب کیا دیا ہے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اس کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے، ہم پر بھی، صرف مسلمانوں پر نہیں پڑ رہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ میں تہجد میں اٹھ کے تلاوت کرتے تو لوگوں کا ایک ہجوم آ کے کھڑا ہو جاتا اس کلام کو سننے کے لیے، جس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ ابن ولید بھی. وہ چپ کے سنتے تھے، یار بڑا زبردست کلام ہے، اس کی آیتیں بڑی خوبصورت اور اس کے مضامین بہت دلچسپ، اتنی پاکیزہ باتیں ہیں اس میں جس کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو وہ کہتے تھے یہ متاثر تو ہم بھی ہو رہے ہیں اس سے. تو کبھی وہ الزام لگاتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہے خود، کیونکہ وہ لکھا ہوا بھی تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیا کرتے تھے. قرآن نے اس کا جواب دیا وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. مکہ ایک گاؤں کی طرح تھا، گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. اللہ نے فرمایا 40 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جانتے ہو کہ ان کے ہاتھ نے کبھی ایک لکیر نہیں کھینچی ہے. لکیر ایک ہوتا ہے نا کہ لکھنے کے لیے کچھ اشارہ کر دینا یوں کر کے، الف با اور تا اور سا کا فرق نہیں جانتے، تو وہ ایسی کتاب کے رائٹر ایک دم سے کیسے بن سکتے ہیں؟ تمہارے سامنے جوان ہونے والے، تمہارے سامنے پل بڑھ کے جوان ہونے والے جنہوں نے کبھی کچھ لکھا ہی نہیں ہے، وہ اچانک ایسی کتاب لکھیں کہ اسے پڑھو تو ابو جہل بھی چھپ چھپ کے سن رہا ہو اور کافروں کے بڑے بڑے سردار اس کو چھپ چھپ کے سن رہے ہو. اور حضرت عمر ابن خطاب جیسا سخت دل انسان جب ایک دفعہ چند آیتیں سنتا ہے سورہ مریم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلنے والے جب چند آیتیں سنتے ہیں تو دل ایسا پگھل جاتا ہے کہ جو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے وہ نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیتا ہے. ایسا کلام. پھر وہ یہ کہتے تھے جب قرآن نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے تو کبھی کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ ساحر ہے، ساحر، جادوگر. جادوگر بعض دفعہ ایسا کلام کرتے ہیں، کوئی ایسے منتر پڑھتے ہیں کہ سامنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم بے ہوش. سامنے وہ دیکھتے تھے نا کہ یہ گردنیں کٹانے کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، حضرت علی ہیں. یہ کلام سنتے ہیں اور ایسا ان کے ہاتھ پہ ایمان لاتے ہیں کہ وطن چھوڑنے کے لیے تیار، مال قربان کرنے کے لیے تیار. عورتیں بھی ایمان لا رہی ہیں، عورتیں بھی ایمان لا رہی ہیں، گردنیں کٹوا رہی ہیں، اور کس طرح سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے. تو وہ پھر یہ جواب میں دیتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ ساحر، ساحر، جادوگر. یہ منتر ہیں جادو کے. جادو کے منتر ہوتے ہیں نا، پنڈت جی دیکھا ہوگا ہندوستان میں، وہ ہلڑ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر بندہ ایک دم کلٹی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ کبھی دیکھ لیں، جادو میں یوں کرتا ہے. ادھر بھی آپ جائیں بنگالی بابا بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں، اور سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. ایک آدمی مجھے بتا رہا ہے، میں گیا کسی عامل کے پاس، اس نے ایک مرغا تھا سامنے، اس منتر ونتر پڑے، ایک دم مرغا گر کے مر گیا. تو ایسا وہ اپنا نا یوں کرتا، کوئی ایسے مسمرزم کرتے ہیں یا کیا بلا کرتے ہیں.
تو یہ لوگ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائٹر نہیں ہے، ادیب نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہیں سے جادو سیکھ لیا ہے۔ کیا سیکھ لیا انہوں نے کہیں سے؟ یہ دیکھو، ورنہ ہم کیوں سنتے اتنے؟ اگر اس کلام میں دلچسپی نہ ہوتی ہم کیوں اتنی لمبی لمبی رکعتیں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سنتے؟ کچھ تو لطف آتا ہے، کچھ تو مزہ آتا ہے، کچھ تو ہے جو بغیر سمجھے بھی کچھ مزہ آ رہا ہے اس کی آیتوں میں۔ تو جن کو پورا پورا سمجھ میں آتا ہوگا ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ ہم صحابہ کی اور اسلاف کی حالت قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ ہوتی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ، جو تابعی ہیں حضرت اکرمہ، وہ جب قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور تلاوت شروع کرتے، پہلے اپنے آنکھوں سے لگا کے کہتے ھذا کلام ربی ھذا عہد و منشور ربی عز وجل، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے جس میں اس رب نے مجھے کچھ احکامات دیے ہیں۔ اور پھر اتنا روتے، بعض دفعہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے فجر کی نماز میں، فجر کی تلاوت چونکہ لمبی ہوتی ہے، تو تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کی تلاوت کرتے، بعض دفعہ اتنا روتے کہ زمین پہ گر جاتے، امامت کے دوران زمین پہ گر جایا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے تھے فجر کی، اول وقت میں شروع کر کے جب سورج غروب ہونے والا ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے والا ہوتا، اس وقت ان کی نماز ختم ہوتی تھی۔ اتنی لمبی لمبی تلاوت، اتنی لمبی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات میں حجر اسود کے سامنے صرف ایک رکعت میں وتر کی، تیسری رکعت میں قرآن مجید کا ختم کیا ہے پورا، ایک رکعت میں۔ تو کچھ مزہ آ رہا ہوگا نا، ورنہ اگر دل نہ لگے انسان کا تو وہ اتنی تلاوت نہیں کر سکتا، اتنی تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ جادوگر، اس نے کچھ جادو کے منتر یاد کیے ہوئے ہیں، اور یہ پڑھتے ہیں اور لوگوں پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وما هو بقول الساحر قلیلا ما تتذکرون، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑا غور و فکر کرتے ہو۔ تھوڑا سا بھی اگر غور کر لیتے، تھوڑا سا بھی غور کر لیتے تو اس قرآن کے جو مضامین ہیں، اس کی تعلیم ہے، اور اس کو پڑھنے والا نہ یہ اس کی تعلیم تمہیں بتائے گی کہ یہ کوئی منتر ہے، اور نہ اس کو پڑھنے والے کے حالات تمہیں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، کوئی جادوگر ہے۔ جادوگروں کے حالات ایسے نہیں ہوتے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں۔ جادوگر میلے کچیلے گندے ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ اور صاف، پوری دنیا کو صفائی کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کا انگریز بھی اعتراف کرتے ہیں۔ کثرت سے مسواک کا استعمال، جسم کی طہارت کا، کپڑوں کی طہارت کا۔ اور آپ کبھی جادوگروں کو جا کے دیکھو، اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو کہ آپ کا دماغ سڑنا شروع ہو جائے گا۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک صاحب کہتے ہیں میں لانڈھی میں کسی جادوگر کے پاس گیا، دو جادوگروں میں پھڈا ہو گیا، دو عامل بیٹھے ہوئے تھے، ان میں پھڈا ہو گیا۔ اب جب انسان کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو اپنی اوقات ظاہر کر دیتا ہے، اوقات۔ تو وہ جھگڑا ہوا تو وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک جادوگر کہہ رہے کہ ابے تو کتنا گوں کھاتا ہوگا، میں اتنے کلو کھا جاتا ہوں، تو کتنا کھا جاتا ہے؟ یار میں نے کہا یہ کیا بھائی، یہ گوں بھی کھاتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ واقعی یہ گوں بھی کھا جاتے ہیں، اتنے گندے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ غلط گندے اعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے گندا رہنا پڑتا ہے۔ اور جادو کے جو منتر ہوتے ہیں اس میں کوئی پاکیزہ تعلیمات نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی آپ تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس کے اللہ کی اس طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تردد نہیں ہے. ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرنا چاہیں گے ان کو اس کتاب سے سیدھا راستہ ملے گا. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری باتوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم سے پہلے نازل ہوئی. یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہم سے پہلے بھی کتابیں نازل کی ہیں. وما انزل من قبلک، ما انزل الیک، جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ان کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، اس میں اللہ کی طرف سے حساب و کتاب ہوگا، اچھے برے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جائے گا. وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں. دنیا کا کوئی ایسا جادو دکھاؤ جس میں اتنی خوبصورت تعلیمات دی گئی ہوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے ماں باپ میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے تجھے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. واخفض لہما جناح الذل من، کوئی منتر دیکھا آپ نے کوئی ایسا ہے بھائی؟ جاؤ کسی بھی جادوگر کے پاس چلے جاؤ، اس کا کلام سنو، اس کا ترجمہ کرواؤ، اس کا کہیں ایسا ترجمہ نہیں نکلے گا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے جھکا کے رکھو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو نہیں کسی بات پر، جھڑکو نہیں ان کو، ایسے ان کے ساتھ رویہ نہ رکھو جیسے تم باس ہو اور وہ تمہارے جو ہے نا ملازم ہے، اس طرح سے ان کو جھڑکو نہیں کسی بات پر. اور کیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اتنا کافی نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں مانگا کرو. اے ہمارے رب، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر انعام اور احسان کیا، اے اللہ تو اسی طرح ان پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر انعام کیا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بننے کی کوشش کرو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، اور پھر تم سے والدین کے حقوق میں کبھی کوتاہی ہو گئی تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور اور رحیم ہے. وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور جو رشتہ دار ہیں تمہارے ان کو بھی ان کا حق دیا کرو، خونی رشتوں کا خیال کیا کرو، جس سے تمہارا خونی رشتہ ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کرو، اس پہ خرچ کیا کرو. اور معاشرے میں کوئی مسکین نظر آئے، غریب نظر آئے تو اس کا خیال کیا کرو. وابن السبیل، کوئی بھولا بھٹکا مسافر ہو، اس کے پاس ٹھکانہ نہ ہو، اس کو ٹھکانہ دے دیا کرو. ولا تبذر تبذیرا، لیکن اتنا خرچ نہ کرو کہ کل خود دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دو. اپنی آمدن دیکھ کر، اپنی اوقات دیکھ کر اس آمدن کے اندر خرچ کیا کرو. تو یہ کیسی خوبصورت تعلیم. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، جس بچے کا بچپن میں باپ مر جائے اور اس بچے کو اپنی جائیداد کی حفاظت کا نہ پتہ ہو، نہ جائیداد کا پتہ ہو، تو اس بچے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اس کی وراثت کا مال نہ کھایا کرو. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، میں ساتویں آسمان پہ بیٹھ کے تمہارا رب یہ آیتیں نازل کر رہا ہوں کہ جس بچے کا باپ بچپن میں مر گیا اور وہ بچہ نہیں جانتا میری جائیداد کیا ہے، اور کسی شخص نے، اس کے بھائی نے، اس کے چاچا نے، اس کے رشتہ دار نے یا کسی اور شخص نے اس بچے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اس کی وراثت میں جتنے لقمے کھائے، تو اللہ آسمان سے یہ اعلان کر رہا ہے وہ یہ گن کے کھائے لقمے، اس لیے کہ وہ لقمے نہیں کھا رہا، وہ آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. بتاؤ یہ کلام کسی جادوگر کا ہو سکتا ہے؟ جادوگر تو خود یتیموں کا مال کھاتے ہیں،
جادوگر تو خود لوگوں کو حرام کھانا سکھاتے ہیں اور خود حرام کھاتے ہیں، وہ طہارت اور پاکی کا اہتمام نہیں کرتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہیں جو ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ جو رب بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، اس رب سے تم کیسے بدگمان ہو گئے کہ اس بچے کے جوان ہونے کے بعد وہ اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرے گا؟ یہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں؟ بتاؤ کہیں فزکس میں، میتھ میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں کہیں آپ کو یہ اخلاقیات ملیں گی کیا؟ آپ کو بتاؤ دنیا کی کون سی کتاب ایسی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اخلاقیات آپ کو سکھاتی ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ باقی دنیا میں کسی کے پاس سرے سے تعلیمات ہیں ہی نہیں، تبھی وہ درندے بن چکے ہیں، جانور بن چکے ہیں، تعلیمات ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جب کسی سے معاہدہ کرو، ایگریمنٹ کرو، تو اس معاہدے کو پورا کیا کرو، زبان دے کے پھر نہ جایا کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں اسٹیٹ ایجنٹوں کو، ادھر سے جناب ایڈوانس لے لیا پلاٹ کا اور معاہدہ کر لیا کہ یہ پلاٹ میں نے آپ کو بیچ دیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ ادھر دوسرا اگر کسٹمر ملا نا جو اس سے زیادہ مہنگا خرید رہا ہے، تو پہلے والے کو بیوقوف بنا دی۔ ایسے ہوتا ہے، اسٹیٹ ایجنٹ بہت کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں پہلے والے کو، بولتے ہیں اصل میں یہ جو پلاٹ ہے نا اس میں کچھ خرابی ہے، فائلوں میں گڑبڑ ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا نہیں تھا۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے اچھا مرغا پھنس گیا ہوتا ہے، منگنیاں ہو جاتی ہیں، رشتے طے ہو جاتے ہیں، لڑکی والوں سے ہاں کر دی، اب آپ کو اس سے خوبصورت لڑکی نظر آ گئی کوئی، تو آپ کی ماں کا ارادہ بھی بدل گیا، باپ کا ارادہ بھی بدل گیا، آپ کا ارادہ بھی بدل گیا۔ پھر آپ جس سے پہلی منگنی ہوئی ہے نا، ایگریمنٹ ہوا ہے، اسے کیا کرتے ہیں؟ بھئی ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہمارا استخارہ نہیں نکل رہا، پہلے اطمینان تھا مگر یہ فالٹ نکل آیا۔ یہ ہے زبان دے کے پھر جانا، مفاد پرستی۔ جس آدمی کی زبان نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ گدھا ہے، گدھا۔ اللہ قرآن میں فرمایا اوفو بالعہد، جب ایک ایگریمنٹ کر لیا، انسان ہو، انسان بن کے دکھاؤ، تو اس معاہدے کو پورا کر کے دکھاؤ۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ بولو بھائی، یہ قرآن کی، یہ کسی جادوگر کی تعلیم ہو سکتی ہے کیا؟ آج اسی تعلیم پر عمل نہیں ہے، تبھی زبانیں دے دے کے مکر جاتے ہیں۔ جہاں اپنا مفاد نظر آیا وہاں یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ میں نے پہلے کیا معاہدہ کیا تھا، کیا ایگریمنٹ کیا تھا، کیا تھا، بس جہاں فائدہ نظر آ رہا ہے، مفاد نظر آ رہا ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وزنوا بالقسطاس المستقیم، انہی آیات میں جب تولو تو جیسے پیسے لیتے ہوئے پورے گن کے لیتے ہو، اور اس میں تمہیں کوئی ڈنڈی مارے تو تمہیں پسند نہیں ہے، تو ایسے ہی بالقسطاس المستقیم خوب اچھی طرح ناپ تول کے اس کی چیز اس کے حوالے کیا کرو، اس میں گڑبڑ نہ کیا کرو۔ آج کتنے تاجر ہیں جنہوں نے باٹ میں تبدیلی کی ہوئی ہے، 1 کلو کا بٹا 1 کلو کا نہیں ہے، وہ اس سے کم کا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات سناتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی تو مرض تھا، لیتے تھے گن گن کے اور دیتے تھے، اس میں ڈنڈی مارتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا کہ اے میری قوم انی اراکم بخیر، تم قحط زدہ لوگ تھوڑی ہو کہ تمہیں کھانے کو روٹی نہیں مل رہی۔ ایک آدمی کو کئی دن سے بھوکا ہو، وہ اگر چوری کر کے روٹی کھا لے تو سمجھ میں آتا ہے بیچارہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ تم تو صبح شام کھانے پینے والے لوگ ہو، تم کیوں گاہکوں کو بیوقوف بنا کے ان کی جیب سے مال ہتھیاتے ہو؟ آج بھی یہی حال ہے، آج بھی تاجر سچ بول کے مال بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، حالانکہ نہ بارشیں آسمان سے رکی ہیں اور نہ قحط پڑا ہوا ہے، لیکن حرام کھانے کا چسکا ہے۔ اور جب کوئی اس کو بیوقوف بناتا ہے پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے، پھر اس کو غصہ آتا ہے کہ دکاندار نے مجھے دھوکہ کیوں دیا۔ بھائی جیسے تو کسی کو دھوکہ دینے کو حلال سمجھتا ہے تو کوئی اور دکاندار بھی تجھے دھوکہ دینے کو حلال سمجھتا ہے، پھر تجھے اس پر غصہ کیوں آتا ہے؟ تو یہ قرآن کے مضامین ہیں، وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ جب وزن کرو تو کیا کرو؟ پورا برابر۔
اور لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ ساری دنیا میں جتنی قومیں ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی قبر میں مردوں کے سامنے سجدے کر رہا ہے جا کے۔ اللہ فرماتے لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر کتنے طرح طرح کے پھل اس پانی سے پیدا کرتا ہے۔ کوئی قبر والا نہیں ہے جو ان پھلوں کو پیدا کر رہا ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا بت نہیں ہے جو ان پھلوں کو پیدا کر رہا ہے، نہ چاند ان پھلوں کو پیدا کر رہا ہے، نہ سورج دنیا میں سب سے زیادہ عبادت سورج کی ہوتی ہے، یہ رپورٹ ہے۔ سب سے زیادہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ سورج کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سورج یہ چیزیں پیدا نہیں کر رہا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، ارے اس رب کو سجدہ کرو جس نے سورج کو بنایا۔ بنی ہوئی چیزوں سے کیوں متاثر ہو رہے ہو؟ بنی ہوئی چیزیں تو بنانے والے کی کے وجود کی اور اس کے کمالات کی دلیل ہیں۔ ایسی خوبصورت تعلیم کہ اللہ نے ہمارے سر کو، ہماری پیشانی کو ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا کے کتنا بڑا فضل کیا کہ اپنے سامنے لا کے اللہ نے جھکایا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، مسلمان پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے، سب سے بڑا احسان۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ امریکہ والے خوش قسمت ہیں، ہندوستان والے خوش قسمت ہیں، جاپان والے خوش قسمت ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کو روٹی ہم سے زیادہ اچھی ہے، ان کی صحتیں ہم سے زیادہ اچھی ہیں، ان کی ٹرینیں ہم سے زیادہ اچھی ہیں، وہ خلاؤں میں ہم سے اچھا سفر کرتے ہیں، اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ کا اپنی مخلوق میں کسی پر یہ ہے کہ اللہ اس کا سر اپنے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے نہ دے۔ یہ انعام اللہ کا ہمارے اوپر ہے کہ ہمارا سر جب بھی جھکتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، اور ان کو جہاں اپنا مفاد نظر آتا ہے وہ اس کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں ایسے شرک کرنے والا ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے گر کے زمین کی پستیوں میں۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، سب سے اونچا، اور یہ مخلوق کے سامنے جھک کر سب سے ذلیل ہو گیا، سب سے گھٹیا ہو گیا۔ یہ تو یہ تعلیمات کس کی ہیں میرے بھائی؟ بتاؤ نا، یہ کسی جادوگر کی ہو سکتی ہیں؟ کوئی جادوگر ایسی باتیں کرتا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار، جب نجاشی، حضرت جعفر طیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہی نے سب سے زیادہ دشمنی کی ہے آپ سے، لیکن آپ کی قوم میں چند لوگ جو ایمان لائے ان میں ایک جعفر طیار بھی تھے۔ جب یہ مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا کہ نجاشی عیسائی بادشاہ ہے مگر رحم دل ہے، بعض دفعہ کسی غیر مسلم ریاست سے بھی مدد لینی پڑتی ہے اور شریعت میں یہ جائز ہے۔ تو غیر مسلم تھا نجاشی مگر رحم دل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ نجاشی کی طرف ہجرت کر جاؤ، جن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ نے بھی اپنا قافلہ پیچھے سے بھیجا کہ نجاشی سے جا کے کہیں گے کہ بھئی یہ لوگ باغی لوگ ہیں، باپ دادا کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، یہ پناہ کے لائق نہیں ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ کیونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو عرب کا یہ خیال تھا کہ نجاشی جب یہ سنے گا کہ بھئی باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑا تو وہ ہمارے حوالے کر دے گا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے ہیں حضرت جعفر طیار اور پیچھے سے قافلہ آیا کہ بھئی ان کو ہمارے حوالے کرو، تو نجاشی نے پہلے کہا کہ میں ان سے انٹرویو لوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ تم نے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑا۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو اپنے سامنے بٹھایا، اور بھی صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی، اور بھی لوگ تھے۔ پھر نجاشی نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب بتاؤ تم نے اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ۔
تم نے اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑا؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے. آج چائنا میں کتے کھائے جاتے ہیں کہ نہیں کھائے جاتے؟ یہ کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز ہے. یورپ میں سور کھایا جاتا ہے کہ نہیں کھایا جاتا؟ یہ کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز ہے؟ چوہے کھائے جاتے ہیں, سانپ کھائے جاتے ہیں, کتے کھائے جاتے ہیں, بلیاں کھائی جاتی ہیں, اور مردار کھاتے ہیں. جانور کے جسم سے جو گندا خون ہے وہ خون نہیں نکالتے, وہ خون سمیت کھا جاتے ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے کیا فرمایا؟ ہم کیا کھاتے تھے؟ مردار, جانور کو ذبح کیے بغیر کھاتے تھے. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جانور ذبح کر کے کھاؤ, اس کا خون نکالو, خون نکالو, اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ, ناپاک اور غلیظ چیزیں مت کھاؤ. مطلب جعفر طیار کا یہ تھا کہ بتاؤ اس میں کون سی غلط بات کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمیں گندگی کے راستے سے طہارت کے راستے کی طرف لا رہے ہیں, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہم ان کی تعلیم کو کیوں ٹھکرائیں؟ پھر حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہم رشتہ داری کو توڑتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا. قرآن میں کس قدر تاکید ہے, کتنی تاکید ہے. آج گھروں میں بھائی بھائی سے بات ہی نہیں کرتا. میرے پاس اطلاعات آتی ہیں کہ وہ بھائی بھائی ہیں, 4 سال سے بات نہیں کر رہے. میں حیران ہوتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے, ایک پیٹ میں اللہ نے دونوں کو بنایا ہے, ایک گوشت, ایک خون, ایک پانی سے دونوں کو بنایا. اس سے گہرا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے کیا؟ بتاؤ بھائی, کتنا گہرا رشتہ ہے, کتنا گہرا. اور کتنا عرصہ بچپن میں ایک ساتھ رہتے ہیں. اپنے بچوں کو دیکھا کریں کیسے لپٹ لپٹ کے سوتے ہیں بستروں پہ, کیسے ایک ماحول میں پلے بڑے, اور تھوڑے سے دولت کے پیچھے, تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے کیا حالت ہو جاتی ہے بڑے ہو کر. سلام تک کرنے کی نوبت نہیں آتی. حضرت جعفر طیار نے کیا فرمایا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے. پھر کہنے لگے ہم سینکڑوں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے. وہاں سے ہمارا سر اٹھا کے کس کے سامنے لے آئے؟ صرف اللہ کے سامنے. اب ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا, حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نہیں جھکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنی عبادت سے بھی منع کر دیا کہ میں تمہیں اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں آیا, بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں. اس طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی. نجاشی بڑا متاثر ہوا. نجاشی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے, نجاشی تو عیسائی تھا, تورات کو اور انجیل کو بہت اچھی طرح جانتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ اس وقت تورات میں یہ تحریفات نہیں تھی جو اب ہیں. اس وقت تو تورات اپنی اصلی شکل میں موجود تھی. تورات میں تحریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے کے بعد ہوئی ہے. تو تورات کو جانتا تھا. اس نے کہا کہ جو قرآن نازل ہوا ہے ذرا وہ پڑھ کے سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. کیسے خوبصورت انداز سے سورت کو شروع کیا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اے محمد یہ جو سورت نازل کر رہے ہیں ہم آپ پر, اس میں آپ کے رب کی جو اپنے بندے زکریا پر رحمت ہوئی ہے اس خاص رحمت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اسے آپ غور سے سنیے. اذ نادى ربہ نداء خفیا. ایک وقت تھا کہ زکریا بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی بیوی بانجھ بھی تھی, بوڑھی بھی تھی. کیونکہ یہ عیسائی اور تھے نا, یہ جو نجاشی, یہ تو جانتے تھے زکریا علیہ السلام کو,
اور حضرت عمران کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو، یہ تو ان کے گھر کی باتیں ہو رہی تھیں، ان کے روحانی بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں کرنے والے وہ عرب ہیں جو ان واقعات سے بالکل آشنا ہی نہیں تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ عیسیٰ کیا ہے، موسیٰ کیا ہے، آل عمران کیا ہے، زکریا کون ہے، کیونکہ عرب کی سرزمین میں 2000 سال سے کوئی پیغمبر نہیں گزرا تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ نجاشی حیران تھا کہ عرب کے وہ بدو جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، ہمارے گھر کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پیغمبروں کے قصے سنا رہے ہیں، اور اتنے خوبصورت انداز میں کہ اتنے خوبصورت انداز میں تو ہم بھی نہیں سناتے۔ اور ایسی چاشنی ہے اس کلام میں کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اس وقت کو یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے سل کے بال بڑھاپے سے سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں اس کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ اسباب کے لحاظ سے میرے پاس اولاد کی کوئی امید نہیں ہے، مگر میں اپنے آپ کو ایسا بدبخت نہیں سمجھتا کہ تو میری دعا قبول نہیں کرے گا، مجھے امید ہے تو میری دعائیں قبول کر لے گا۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتہ بھیجا اور اس نے وہی کی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بتاتے ہیں کہ یحییٰ اس کا نام ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا آج سے پہلے کوئی شخص نہیں گزرا۔ تو حضرت زکریا فوراً حیران ہو کے اللہ سے باتیں شروع کر رہے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور سورہ مریم میں اللہ نے نجاشی کے جو روحانی باپ دادا تھے نجاشی کے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے جب اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے اولاد ہوگی، تو کچھ پہلے دعا مانگ رہے ہیں اور اب اللہ سے کہہ رہے ہیں انا یکون لی ولد، میرے بیٹا کیسے پیدا ہو جائے گا، میں تو بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قال کذالک قال ربک، چلو بھائی، قال کذالک قال ربک، فرمایا تیرے رب نے اس طرح کہہ دیا ہے، اور تجھے یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ میرے بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی، قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، جوانی میں جن کی اولاد ہو جاتی ہے وہ کیا سمجھ میں آتا ہے کیا؟ ایک پانی سے اللہ انسان کو بنا دیتا ہے، ایک پانی سے، ایک پانی میں آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، گردے، کلیجی، معدہ، اور جناب اس میں یہ ساری چیزیں بنتی ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، دماغ میں اتنی باریک باریک پائپ لائنیں ہیں کہ ان لائنوں کو اگر آپ سیدھا کریں تو چاند سے گھما کے واپس زمین تک لے آئیں گے۔ اتنی بڑی اتنی لمبی لائنوں کو اللہ تعالیٰ نے سمٹ کے ہماری کھوپڑی کے اندر فکس کر دیا ہے، اور ان لائنوں میں اگر ذرا سی بھی بلاکیج ہو جائے، کہیں سے بھی تھوڑی سی لائن بند ہو جائے تو آدمی کومے میں چلا جاتا ہے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقد خلقتک من قبل، اے زکریا میں نے تجھے بھی تو ایک پانی سے پیدا کیا ہے، وہ تیری سمجھ میں کیسے آ گیا؟ جو رب پانی سے تجھے بنا سکتا ہے تو وہی رب بڑھاپے میں تجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد کا سن کے اتنا خوش ہوئے، کیونکہ طویل عرصے سے دعائیں مانگ رہے تھے، بہت طویل عرصے۔ ایک بات آپ کو میں یہاں بتاؤں، دیکھو دعا مانگتے کبھی تھکا نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں 20 سال سے ایک چیز کی دعا مانگ رہا ہوں، 30 سال ہو گئے اللہ پوری نہیں کرتا، جاب مانگ رہا ہوں اللہ سے، مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، دعائیں قبول نہیں، میرے پاس فون آتے رہتے ہیں، ہم کب سے دعا مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو بھائی تمہیں قبولوا کے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنی فائلیں اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی، اللہ پہ چھوڑ دو، ہمارا کام ہے مانگنا، باقی وہ کس طرح سے اللہ ہماری دعا کو پورا کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر اللہ دعا نہیں قبول کر رہا۔ جب بندے نے یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مانگتے اللہ میری اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے سے نقصان کیا ہو رہا ہے، میرا روحانی سلسلہ میں جو دین کا داعی ہوں، مبلغ ہوں، یہ سلسلہ مجھ پہ آ کے بند ہو جائے گا۔ میری اولاد ہوتی کوئی تو وہ میرے بعد میرے کام کو سنبھالتی۔ ان کو دین کے لیے اولاد چاہیے تھی، کاروبار یا دکان کے لیے اولاد نہیں چاہیے تھی، کھیتی باڑی کے لیے اولاد نہیں چاہیے تھی۔ تو اب جب اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی اور پریشان بھی ہو گئے کہ کیسے ہوگی، اللہ نے بتا بھی دیا، اب اتنا تڑپ رہے ہیں، اے اللہ میری زوجہ کو جب حمل ٹھہر جائے۔ اس زمانے میں تو ایسی کوئی میڈیکل سائنس نہیں تھی جو فوراً بتا دیا کرتی تھی، ویسے تو اس زمانے میں بھی سائنس نے ترقی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا اسپیکر بار بار بند ہو رہا ہے تو یہ کوئی سائنس کی ترقی ہوئی؟ اب تک سائنسدان کوئی ایسا اسپیکر الفلاحیہ کے لیے ایجاد نہیں کر سکے جو کنٹینیو چلتا رہے۔ یہ سائنسدانوں کی ہنر اور پیشے کو چیلنج ہے۔ میں تمام دنیا کے تمام سائنسدانوں سے اپیل کرتا ہوں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی بہت زیادہ غفلت ہو، میں خود جا کے اسپیکر بعض دفعہ لے کر آیا ہوں، لگایا ہے، پھر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کوئی عامل نے کچھ کر دیا، میرا خیال ہے بندش لگا دی ہے۔ تو چند حضرات یہاں پر جو ہے نا کچھ لاؤڈ اسپیکر کا نظام اپنے ہاتھ میں لیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ یہیں کے لڑکے نمازی، وہ جیسے حرم میں جو ہے نا، حرم میں لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے اب دھمکی کی بات آ رہی ہے تو اسپیکر بند ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اگر حرم کا اسپیکر بند ہو جائے تو وہاں جو عملہ ہے نا، جو لاؤڈ اسپیکروں کا سسٹم دیکھنے کے لیے متعین ہے، ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ بیان اب کہاں سے کہاں چلا گیا، آپ اندازہ لگیں کیا بات چل رہی تھی۔ زکریا علیہ السلام کا اتنا خوبصورت واقعہ چل رہا تھا، اور اب رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دی ہم نے، سعودی عرب کی رپورٹ۔ تو مسجد نبی کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ وہاں پر بھی اسپیکر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہو، تو کوئی ایسا بندہ یہاں متعین ہو۔ ایک تو یہاں پر ایک سسٹم یہ ہے کہ عشاء میں اسپیکر کی آواز کسی اور قسم کی ہوتی ہے، فجر میں الگ ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا، ظہر میں الگ ہوگا، مغرب میں الگ ہوگا، جو بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی اپنے حساب سے بٹن اس کا گھما کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ سسٹم جو ہے نا کچھ صحیح نہیں چل رہا۔ انتظامیہ سے بھی خصوصی گزارش ہے، اور کچھ یہاں کے لوگوں سے بھی کہ کوئی بھائی ایسے بندے یہاں پر جلاد قسم کے متعین کرو، اور ان کے اوپر کچھ جلاد بٹھاؤ کہ اگر یہ اسپیکر نے کسی بھی وقت کچھ کام کرنا چھوڑا یا اس کی آواز میں تبدیلی ہوئی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تب اس طرح سے کام ہوتا ہے، ورنہ کام نہیں ہوتا۔ تو کیا بات چل رہی تھی بھائی جی؟ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اب خوشخبری بھی مل گئی، تو اب اتنا شوق ہے۔ تو اس زمانے میں میڈیکل سائنس کو اتنی ترقی نہیں تھی کہ حمل ٹھہرتے ہی پتہ چل جائے کہ بھئی یہ حمل ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اب اس کی توجہ کہ میری زوجہ کو جب پریگننسی ہو پتہ کیسے چلے گا۔ اے اللہ رب اجعل لی آیا، اے اللہ مجھے کوئی نشانی دے دے، کوئی ایسی علامت ہو تیری طرف سے کہ مجھے پتہ چل جائے بس، کیونکہ اب اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ جب کوئی چیز دے رہا ہے پھر تو ہم اپنی عاجزی دکھائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو سونے کی ٹڈیاں نازل ہو رہی تھیں، سونے کی ٹڈی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ساری جمع کر رہے ہیں، ساری ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں اپنے تھیلے میں، کوئی ایک بھی دائیں بائیں نہ ہو۔ تو اب بظاہر یہ کام بڑا معیوب ہے، بظاہر پیغمبر جیسے کوئی کہیں کچھ بٹ رہا ہو اور آپ آگے جا کے سارا اپنے جھولی میں ڈالو گے تو لوگ کہیں گے نا کہ اس کو گویا کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، لوگ کہیں گے نا لالچی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جلدی جلدی، سونے کی اللہ مل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ایوب کیا ہم نے آپ کو اس سے مستغنی نہیں کیا، ہم نے تو آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنا مال ہے، اہل و عیال ہے، کہ آپ کیوں ایسے جلدی جلدی جمع کر رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں مال سے تو مستغنی ہوں مگر تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں۔ تو کوئی چیز دے رہا ہے اس میں میں تکبر کروں کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت نہیں، یہ تو کبر ہے، تکبر ہے۔ جب کوئی بڑا کوئی ہدیہ دے نا تو اس کو چھوٹا بھی ہو تو بڑا سمجھ کے اس ہدیے کو لے لینا چاہیے۔ اب زکریا علیہ السلام کو فکر لاحق ہو گئی، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کوئی علامت، تو اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اے زکریا 3 راتوں کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی، 3 راتوں کے لیے
تجھ سے بولنے کی طاقت سلب ہو جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ایسا شکر ادا کیا کہ جب آواز بند ہو گئی تو اشاروں سے لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ان 3 دنوں میں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ یا یحییٰ، پھر حضرت جعفر طیار نے آیتیں پڑھی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں نبوت عطا کر دی۔ اگلا رکوع پڑھا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب میں مریم کا تذکرہ بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ یہ جانتے تھے مریم کون ہے، زکریا کون ہے، عرب لوگ ان چیزوں سے بالکل واقف ہی نہیں تھے، یہ تو یہود و نصارہ جانتے تھے یہ کون ہے۔ تو وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں اس کتاب میں آپ مریم کا تذکرہ کریں۔ اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، جب وہ شرقی کنارے پر گئیں اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے تو کیا ہوا؟ اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، جب وہ شرقی کنارے پر گئی ہیں تو کیا ہوا کہ ایک فرشتہ آیا ان کے پاس، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ڈر گئی کہ یہ تو انسان ہے، مرد ہے، کہیں بدکاری کی نیت سے تو نہیں آیا۔ کہنے لگی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو جھوٹا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، اے مریم ڈر نہیں، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت اور مرد میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے فرق ہی نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، رب کی طرف سے تجھے بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم کہہ رہی ہیں انا یکون لی ولد، میرے بیٹا کہاں سے پیدا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، شادی اور نکاح تو دور کی بات، مجھے آج تک کسی نامحرم مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ ہوتی ہے پاکیزہ عورت، مجھے کسی نامحرم مرد نے آج تک میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، تو میرے بیٹا کیسے پیدا ہو جائے گا؟ وہی بات جبریل نے کہی جو حضرت زکریا سے کہے گی، قال کذالک قال ربک، اے مریم تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے کہ مریم کو خوشخبری سنا کے آ جاؤ کہ تمہارے بیٹا پیدا ہوگا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں تیرے بیٹے کو، اللہ کہتے ہیں کہ میں تیرے بیٹے کو دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ جو ہے وہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اور اس کو نشانی بنا رہا ہوں اور قیامت کی ایک علامات بنا رہا ہوں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اللہ فرماتے ہیں مریم کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی اور درد کی وجہ سے وہ پریشان اپنی قوم سے چھپتی پھر رہی ہیں اور کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے آ کے بیٹھ گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش اس دن سے پہلے میری موت واقع ہو جاتی اور میں ایسی بھول بھلیاں ہو جاتی، دنیا جانتی نہیں کہ مریم نام کی کوئی عورت بھی اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ کتنی بڑی ذلت ہے، دیکھو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا کیسے ہے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اے مریم یہ بیٹا خود گواہی دے دے گا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ابھی تڑپنے دو، رونے دو، اس کو پریشان ہونے دو۔ اللہ اپنے بندوں کو بعض دفعہ تڑپنے اور رونے میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، رو رہے ہیں مگر اللہ سے شکایت نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم پر وحی نازل کی، الہام کیا کہ اے مریم فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، جبریل نیچے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کی طرف سے حضرت مریم کو پکارا اور کہا لا تحزنی غم نہ کر، لا تحزنی غم نہ کر، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم تو اس کھجور کے درخت کے پتوں کو ہلا اور اس تر و تازہ کھجوریں کھا، فکلی ان کھجوروں کو کھا، وقر وشربی اور یہ چشمے کا پانی پی، وقرری عینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور جب کوئی آئے تیرے پاس اور یہ تجھ سے سوال کرے کہ اے مریم یہ تیرے پاس بیٹا کہاں سے آیا، تو کیا کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، خاموشی کا روزہ، تو میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو اور بڑی آزمائش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور بڑی آزمائش، لوگ کہیں گے کیا آج ہی تو نے روزہ رکھنا تھا، آج ہی تیرے ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے بغیر نکاح کے، تو آج ہی روزہ رکھنا تھا۔ ایک اور بڑی آزمائش میں اللہ تعالی نے ڈال دیا،
حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بیٹے کو لے کر اپنی قوم میں گئی ہیں اور قوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اب حضرت جعفر طیار جو ہے نا وہ آیتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ واقعہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو قوم نے جب چاروں طرف سے گھیرا تو یا مریم, اے مریم, ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا, وما کانت امک بغیہ, اور تیری ماں نے بھی کبھی بدکاری نہیں کی, تیری ماں پاک دامن عفیف اور تیرا باپ نیک صالح آدمی. تو کسی فحش خاندان کی ہوتی تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, تیرے تو باپ دادے سارے نیک پرہیزگار, یہ تو کیا لقد جیتی شیئا فریا, یہ تو نے کیا حرکت کی ہے. تو فوراً حضرت مریم نے اشارہ کیا میرا روزہ ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا حضرت کوئی انسان تنگ آ کے کہتا ہے بھائی اسی سے پوچھ لو, اسی سے پوچھ لو, حضرت مریم نے اشارت الیہ, تنگ آ کے کہ بھائی اسی سے پوچھ لو, اسی بچے سے. ان کو کیا پتا تھا کہ جب اس طرف اشارہ کروں گی تو یہ بچہ اللہ کی قدرت سے بول اٹھے گا. جیسے اشارہ کیا اسی سے پوچھ لو, فوراً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو اللہ نے ماں کی گود میں جاری کر دیا اور فوراً کہنے لگے انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, ولد الزنا یا حرام, معاذ اللہ حرام کا نہیں ہوں, انی عبد اللہ, اور میں ایسا پاکیزہ ہوں, آتانی الکتاب, میرا رب مجھے پیغمبر بھی بنائے گا, اور عام پیغمبروں جیسا پیغمبر نہیں بلکہ مجھ پر آسمانی کتاب نازل ہوگی, وجعلنی نبیہ, مجھے پیغمبر بنایا اس نے, وجعلنی مبارکن اینما کنتو, زمین کے جس خطے پر میں جاؤں گا اپنے ساتھ برکتیں لے کر جاؤں گا, وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور جب تک میں زندہ رہوں, والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, اور مجھ پر اس وقت بھی اللہ کی طرف سے سلامتی جب میں پیدا ہوا, ویوم اموت, جس دن میری موت واقع ہوگی اس وقت بھی اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہوگی, وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, اور جس دن اللہ مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا اس وقت بھی اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہوگی. یہ کلام سن کے بنی اسرائیل حیران ہو گئے. فاختلف الاحزاب, دو حصوں میں تقسیم ہو گئی بنی اسرائیل. بعض کہنے لگے یہ مریم پاکیزہ عورت ہے, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے کسی سے معاذ اللہ برے تعلقات ہوئے ہوں, اور یہ بچہ ماں کی گود میں گواہی دے رہا ہے, ہم مانتے ہیں کہ مریم برحق ہے اور اللہ نے اس کی گود سے ایک پیغمبر کو جنم دیا ہے. اور یہودی کہنے لگے نانا معاذ اللہ نقل کفر, یہ ولد الزنا ہے, اور آج تک وہ اختلاف چلا آ رہا ہے. قرآن نے اس اختلاف کو ختم کیا اور بتایا کہ مریم پاکیزہ تھی, اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے بغیر باپ کے اللہ نے اس کی گود میں بیٹا پیدا کیا, اور اللہ نے قرآن میں اس کو بھی واضح کر دیا. اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے, انما فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں کمثل آدم, انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. فرمایا آدم کی زندگی کو دیکھو, آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھی, خلقہ من تراب, مٹی سے پیدا کر کے اللہ نے انسان بنا دیا. عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں تھی, تو جو خدا بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ صرف باپ کے بغیر کیوں پیدا نہیں کر سکتا. ادھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم پڑھ کے تقریر کر رہے ہیں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, فرمایا ابراہیم کا تذکرہ بھی کرو. اذ قال لأبیہ, جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, لما تعبد ما لا يسمع, اے میرے ابا آپ ایسے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو آپ کی بات سن نہیں سکتے. ان کے کان آپ نے پتھر کے بنا کے لگے ہیں, اس سے بہتر تو انسانوں کے کان ہوتے ہیں جو سن تو لیتے ہیں, یہ تو بیچارہ سن نہیں سکتا. لا ينفع, آپ کو کوئی نفع دے نہیں سکتا, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, ایسا نہ ہو اللہ کی غیرت کو جوش آ جائے اور اللہ آپ کو کسی عذاب میں ڈال دے کہ بنایا میں نے, کھلایا میں نے, پیدا میں نے کیا, آسمان سے بارشیں میں نے برسائیں, اور مجھے چھوڑ کر ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر چل رہی ہے اور باپ کا جواب کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لئن لم تنتہی, اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آئے, لأرجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا, پتھروں سے مار مار کے. اور ادھر بیٹے کی باپ کی تعظیم دیکھو, جب باپ پتھروں سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور بیٹا اتنے دلائل دے رہا ہے, اس کے باوجود اس دھمکی کے بعد بیٹے کا رویہ کیا ہے, سلام علیک, آپ ہیں تو میرے باپ, ہیں تو میرے والد.
ہے تو میرے والد، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، اگر آپ کی اسی حال میں موت واقع ہو گئی میں اپنا فریضہ نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہوں گا. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی کہ آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اے نبی اس میں یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ کا تذکرہ بھی کریں. اِذْ نَاجَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، جب ہم نے کوہ طور پر بلا کے موسیٰ سے کلام کیا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اپنے قریب کر کے اس کے کان میں سرگوشیاں کی. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بڑا مخلص ہمارا منتخب بندہ تھا موسیٰ، بڑا منتخب، ساری دنیا کے سارے انسانوں میں ہم نے اس کو منتخب کیا اور اپنے قریب کیا، اس سے سرگوشیاں کی. ہارون کا تذکرہ کریں. یہ حضرت جعفر طیار کا جو ہے نا بیان چل رہا ہے، سورہ مریم کی تلاوت چل رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی رو رو کے پاگل ہو گیا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی رو رو کے تر ہو گئی، اور جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے نجاشی کے قریب وہ سارے رو رو کے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. نجاشی نے کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اسی ذات کا کلام ہے جس نے عیسیٰ ابن مریم پر انجیل کو نازل کیا اور جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا. یہ اسی ذات کا کلام ہے، کیونکہ ان دونوں کلام کے مضامین ایک جیسے، ان کی تعلیمات بالکل ایک جیسی، ان کی آیتیں بالکل ایک جیسی. اور نجاشی نے یہ کہا اور نجاشی یہ کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. تو میں جو اصل بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے جس کا اثر نجاشی پر بھی ہو گیا، تو یہ کیسا جادو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، جو حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کر رہا ہے، جو حضرت زکریا کے بڑھاپے میں اولاد کے تذکرے کو بیان کر رہا ہے اور اس کے دلائل بھی دے رہا ہے. تو اس لیے قرآن نے کیا قلیلا ما تتذکرون، کہ یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، تم بہت تھوڑا اس کے بارے میں غور کرتے ہو، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. ایک اور الزام، بس وہ آخری الزام جو تھا وہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک اور الزام مشرکین نے لگایا، جب وہ کہتے تھے نا جادوگر ہے تو ان کا ضمیر بھی ملامت کرتا تھا بھی جادو کے منتر ایسے نہیں ہوتے. پھر ان کی سمجھ میں ایک بات آئی، بھئی یہ شاعری ہے، شاعری میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی مگر ایسے انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے. شاعری میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ شاعر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاعر ہے، اور ان کا کلام کیا ہے؟ شاعری. اول تو یہ جو قرآن ہے نا اس کی آیتیں شعر و شاعری کی طرح، شعر میں تو کیا ہوتا ہے؟ قافیے مل، یعنی وزن ہوتا ہے باقاعدہ. الحمدللہ رب العالمین کا وزن الگ ہے، الرحمن الرحیم کا وزن بالکل الگ. دوسری بات یہ کہ شاعر کے لیے بھی تو پہلے ادیب بنتا ہے بعد میں شاعر بنتا ہے. فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بھی خلاف. اور قرآن نے ایک اور بات بتائی کہ شاعر مبالغہ آرائی کرتے ہیں. جتنے بھی شاعر دنیا میں دیکھ لو، کبھی حقائق پر مبنی باتیں تو بہت تھوڑی کرتے ہیں، لیکن ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے جو مثالیں دیتے ہیں وہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، فرمائے شاعروں کی محفل میں بیٹھنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں. اکثر، ہمیشہ نہیں ہوتا، یاد رکھو. ایسے اچھے لوگ بھی بیٹھتے ہیں بعض دفعہ، لیکن عام طور پر کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی شعر و شاعری کی محفل، ایک چھوڑ رہا ہوگا بیٹھ کے، دوسرا واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ ارشاد مکرر. وہ حالانکہ اس نے جو بات کی ہوگی وہ بات کیا ہوگی؟ غلط، وہ بات ہی صحیح نہیں کرتا. شاعروں کا کلام کیسا ہوتا ہے؟ اپنی محبوبہ کی تعریف جب کریں گے تو ایسے اس کے زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ اس کی محبوبہ سے اچھی دنیا میں اللہ نے کوئی پیدا کی نہیں ہے. جبکہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو زمینی حقائق یا آسمانی حقائق کے خلاف ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا دعویٰ کر دیا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو. جبکہ جتنے بھی بڑے بڑے شاعر ہیں ہر ایک کے کلام میں کچھ اشعار لازماً ایسے ہوتے ہیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہوتے. ایک شاعر تھا عرب میں جریر. عربوں میں نا شعر و شاعری میں اپنے باپ دادا کے مقابلے ہوتے تھے کہ آپ نے اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرنے ہیں، سامنے والے نے اپنے باپ دادا کے.
تو جس کے باپ دادا زیادہ اچھے نکلے وہ مقابلہ جیت گیا. تو ایک دن ایک آدمی گیا شاعر کے گھر میں, جریر کے گھر میں, جریر تھا یا کوئی اور شاعر تھا, مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہ جو ہے بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہے ہیں. شاعر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بکری کے تھنوں سے, شاعر نہیں, شاعر کا جو باپ ہے, شاعر کا جو باپ تھا وہ بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر میں برتن میں پچکاری مارتا ہوں نا دودھ کی تو آواز سے بچے جاگ جائیں گے, وہ بھی آئیں گے دودھ مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے, بچے کیا ہو جائیں گے؟ بچے بھی اپنے, یہ نہیں کہ محلے پڑوس کے. تو بچوں کو دودھ نہ ملے, سارا میں پی جاؤں, اس کے لیے احتیاطاً میں کیا کر رہا ہوں, ڈائریکٹ منہ لگا کے دودھ پی رہا ہوں. تو اس موقع پر کسی نے کہا کہ اس کا بیٹا جس کے باپ کی یہ حالت ہے, اس کا بیٹا شاعر ہے اور اس نے اپنے باپ کی سخاوت کو بیان کر کے شاعری میں مقابلہ جیتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, مقابلہ ہو رہا تھا کہ تمہارا باپ زیادہ سخی ہے یا میرا باپ زیادہ سخی ہے. اس نے مقابلہ جیتا ہے شعر و شاعری میں, حالانکہ باپ اتنا سخی ہے کہ وہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے کہ ایک گلاس میں جب دودھ کی آواز آئے گی تو بچے جاگ جائیں گے. تو شاعر یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے, ان کو تو مقابلہ جیتنا ہے. محبوبہ کی تعریف کرنی ہے, چاہے وہ چڑیل جیسی ہو, اس کے بالوں کی تعریف, اس کے ویسے اس کے پلکوں کی تعریف, وہ زمین آسمان کے قلا میں ملا دیں گے, وہ واہ واہ ہونی چاہیے بس. آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤں گا تمہارے لیے, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو تارے کبھی جاپان کے سائنسدان آج تک نہیں تاروں تک پہنچ چکے, یہ کہاں سے پہنچے گا؟ چاند سے آگے ابھی تک ایک ہی دفعہ گیا ہے چاند پہ بھی, دوبارہ چاند پہ بھی نہیں جا سکے اب تک. اور یہ کیا بتاتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں شاعروں کے حالات دیکھو, شاعروں کے حالات, مبالغہ آرائیاں اور عشق معاشقے میں مبتلا ہوتے ہیں. کوئی شراب کے نشے میں ہوتا ہے, کوئی عاشقی میں پڑا ہوا ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شاعروں والی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یاد رکھو, اس سے شاعری کی برائی مقصود نہیں ہے. اگر شاعری اپنی زبان کی اور ادب کی حفاظت کے لیے ہے تو پھر یہ محمود ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تو نہیں تھے مگر شاعری سنا کرتے تھے شوق سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت شاعری, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اچھے اشعار کہا کرتی تھی. صحابہ کو شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی, کیونکہ شاعری جو ہے نا آپ کی زبان کی محافظ ہوتی ہے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں تھی. تو نہ یہ شاعری ہے, نہ یہ جادو ہے, نہ یہ. پھر ایک الزام انہوں نے یہ لگایا, اب وہ دیکھتے تھے کہ ہم میں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اتنا خوبصورت کلام کرے, ہم میں تو کوئی ہے نہیں, ہم تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا حج کے موقع پر نا دور سے بھی لوگ آیا کرتے تھے, اجمی لوگ بھی آیا کرتے تھے. تو ایک اجمی پر ڈال دیا کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعلقات ہیں, تو یہ آ کے سکھا کے جاتا ہے. تو اللہ نے آیت نازل کی, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. جس پر الزام لگا رہے ہو وہ عجمی زبان کا ہے, عربی نہیں جانتا, اور یہ قرآن تم جانتے ہو کھلی ہوئی فصیح عربی ہے جس میں عجمی زبان کا کوئی بھی شائبہ موجود نہیں ہے. تو پاگل ہو گئے تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سب سمجھ میں, لیکن ظاہر ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا بڑا مشکل. تو میرے بھائی وہ کتاب اس وقت نازل ہوئی اور پھر پڑھی جاتی رہی اور آج تک پڑھی جا رہی ہے. اور یہ سارا صحرا جو حفاظت کا جاتا ہے نا, اس میں سب سے بڑا کردار حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عمر کے لیے دعا کرنی چاہیے جیسے حضرت علی کیا کرتے تھے. حضرت تراویح کی نماز کس نے شروع کی ہے؟ بولو بھائی. اصل میں تو نبی نے شروع کر دی تھی مگر پھر ختم کر دی اس خوف سے کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے. لیکن حضرت عمر جانتے تھے بھائی اس لیے ختم کیے فرض نہ ہو جائے. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا, کیونکہ نبی کے بعد احکام تبدیل نہیں ہو سکتے. اس لیے حضرت عمر نے دوبارہ لوگوں کو ایک امام پہ جمع کر کے تراویح کی نماز کا ایک امام پہ جمع کر کے آغاز کیا. اس وقت سے لے کے آج تک مسجد نبوی میں تراویح کی نماز, اور وہ حدیث کے مطابق 20 رکعتیں تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی. اس وقت سے لے کے آج تک مسجد حرام میں اور مسجد نبی میں ایک سال بھی کبھی تراویح کا ناغہ نہیں ہوا. اس سے کیا ہوا؟ قرآن مجید کی حفاظت ہو گئی. پورا قرآن لوگ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی میں جاتے اور دیکھتے کہ لوگوں کی رونق لگی ہوئی ہے، ویسے کوئی لفٹ کراتا ہے مسجد کو؟ ابھی دیکھنا چاند نظر آئے گا، اعتکاف والے ایسے بھاگیں گے جیسے اس چیز کے سر سے سینگ۔ اب میں وہ نام نہیں لوں گا، آپ لوگوں کی انسلٹ ہو جائے گی اس میں۔ ایک جانور ہے جس کے سر پہ سینگ کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، ایسے غائب ہوں گے مسجد سے، فرض پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے، مگر تراویح میں کیسی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی آتے اور دیکھتے کہ ایسے مسجد آباد ہے تو فرماتے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے، یاد رکھو حضرت عمر سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عمر نے کچھ ایسے کام کیے اس امت کے لیے کہ اگر حضرت عمر نہ کر کے جاتے تو یہ امت بہت لڑتی آپس میں، پھر بہت لڑتی۔ اور حضرت عمر کے فیصلوں کو جو تسلیم نہیں کرتا اس میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ کچھ فیصلے حضرت عمر کے ہیں جن کو لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں حضرت عمر کے ہم نہیں مانیں گے، تو ٹیکنیکل فالٹ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے عادل خلیفہ ہیں، عادل خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ وہی ایک سنت تھی جو ہم نے زندہ کی، اور اللہ نے ہم میں سے بعض کو پورا قرآن سننے کی توفیق دی، بعض کو آدھا۔ قرآن سننا بھی عبادت، لیکن اس سے بڑی عبادت ہے اس پر عمل کرنا۔ دیکھو قرآن میں حکام آئے، یتیم کا مال نہ کھاؤ، بس میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اب بات ختم کر رہا ہوں۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ آج لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ یتیم اسے نہیں کہتے جو عیدی سینٹر میں ہے، لوگ کہتے ہیں یتیم کا مال کھانے کا مطلب ہی عیدی سینٹر جا کے کسی یتیم کے چپل چرا کے آ گیا تو اس کا مال کھا لیا۔ قرآن کی جو مراد ہے نا یتیم، وہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں باپ کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا گیا، یہ مراد ہے قرآن کی، یہ مراد ہے۔ اور آج کھاتے ہیں، دیندار بھی کھا جاتے ہیں، سارا کاروبار کو بڑا بھائی چلاتا ہے، چھوٹے بھائی کے لیے عید کے کپڑے خرید لیے، اسکول کی فیس دے دی، اور بھائی یہ میں ہوں نا، جب میں اس کی خدمت کر رہا ہوں تو کیا ضرورت؟ بھائی یہ نہیں، جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کے لیے علیحدہ نکال کے رکھو۔ اسی قرآن نے ہمیں حکم دیا بہنوں کی وراثت، بولو بھائی نہ کھاؤ۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو عورت کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ آج عورت کا مال ایسے شوق سے کھاتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ حلال نہیں ہے عورت کا مال، اس کی وراثت اس کے حوالے کرو۔ آج بہنوں کو وراثت نہیں دی جاتی، کہتے ہیں بہن سے ہم نے معاف کرا لیا۔ بہن اگر مانگے نا بھائی سے، کہتے ہیں ہم کیسے تقسیم کریں، ہمارا مکان ہے، ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے۔ یہی مکان پہ اگر بہن کا قبضہ ہوتا ہے بھائی، پھر فوراً مانگتے۔ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو۔ ابھی میں اصل بات کر رہا ہوں، ابھی تو بڑا مزہ آیا آپ کو باتیں سن کے، اب تھوڑا تھوڑا مزہ کرکرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک تو بہت اچھا قرآن تھا، مولوی صاحب آپ نے زکریا علیہ السلام کا بڑا پیارا، بہت پیاری باتیں بتائیں۔ اب جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا، وہ تھوڑی سی چبھتی ہوئی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں کتنے احکامات ہیں، تمہیں کون سا حکم زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں قرآن کے احکام پہ، سارے احکام بہت اچھے ہیں، لیکن سب سے اچھا جس پر میں پابندی سے عمل کرتا ہوں وہ ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ یہ بڑا پیارا حکم، یہ نہ ہوتا تو قرآن تو ادھورا رہ جاتا۔ اس نے کہا اچھا قرآن میں بڑی دعائیں ہیں، اللہ جہاد میں ثابت قدمی دکھا، اللہ ہمیں حرام سے بچائے، اللہ دین پہ جو ہے نا ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرما، تو کون سی دعا سب سے اچھی؟ کہہ رہے قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر، ساری دعائیں بہت اچھی، لیکن جو میں مانگتا ہوں نا وہ ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ بنی اسرائیل نے مانگی تھی نا، یہ سب سے اچھی لگتی ہے۔ تو آج کے مسلمان کو بھی اپنے مطلب کی چیز قرآن سے بہت اچھی لگتی ہے۔ جہاں کسی کا حق دینا ہے وہاں کہتے ہیں یہ مفتیوں سے فیصلہ نہیں کروانا، علماء کے پاس نہیں جانا، یہ ہم اپنے مسائل ہم خود ہی حل کریں گے۔ مولوی صاحب آپ کو ہمارے وراثت کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس لڑکیوں کے فون، خواتین کے فون آتے ہیں کہ میری وراثت ہے، میرے بھائی دے ہی نہیں رہا، 10 سال ہو گئے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی سے میری بات کراؤ۔ تو جب بھائی سے بات ہوئی کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ہمارے گھریلو مسائل ہیں، اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ دخل اندازی مولوی صاحب کہاں کریں گے؟ جنازہ پڑھانے کے لیے، بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے، بس یہ 2-4 کام ہے، قرآن خوانی کرانے کے لیے۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب کو کسی کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب اس بھائی کی وراثت بڑا بھائی کھائے گا نا،
پھر یہ ہمیں فون کرے گا میرا بڑا بھائی کھا کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ کو مولوی صاحب کو آپ اپنے خاندان میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے رہے تو پھر آپ اس میٹر کو خود ہی حل کریں نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اپنے مطلب کے لیے تو سب صحیح ہے, جب حق دینے کی باری آئے تو نہ قرآن نہ حدیث کچھ بھی نہیں. تو اس لیے بھائی اللہ نے, میں جلدی جلدی بتاؤں کیونکہ یہ آپ لوگ پکڑائی میں پورے سال نہیں آؤ گے, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے پتا ہے کل سے غائب سارے, تو پکڑائی میں نہیں آؤ گے. تو بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کیا کرو پوری پوری. جب باپ کا انتقال ہو جائے, جنازہ پڑھ کے دفن کیا, اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی, وراثت کا حساب کرنا. سب کو بٹھاؤ, بولو تمہارے اتنے بنتے ہیں, تمہارے اتنے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, بتا دو, یہ لو تمہارے اتنے, یہ لو تمہارے اتنے. وہ ہاتھ میں رقم آ جائے پھر معاف کر دے, اپنے بھائی کو دے دے تو ٹھیک ہے آپ کھا لو. لیکن جب ہاتھ میں پیسے آئیں گے تو وہ معاف, بولو بھائی, نہیں کرے. وہ تو اس لیے معاف کر رہی, اس کو پیسہ دیکھا نہیں ہے اس بیچاری نے. تو اللہ نے فرمایا لا یحل لکم. اسی طرح اللہ نے فرمایا بیویوں کا مال مت کھاؤ, یعنی ناجائز طریقے سے, اس کی خوشی کے بغیر. یہ بھی بہت فون آتے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا کہ بھائی جو ہے نا میری بیٹی کے لیے, میری بہن کے لیے نا وراثت میں ایک پلاٹ ہے, اب وہ اپنی مرضی سے پلاٹ بیچ رہی ہے تاکہ میری جیب میں پیسے آئیں. ٹانگ اڑا رہا ہے بہنوئی. بہنوئی کہہ رہا ہے یہ پلاٹ نہ بیچو بلکہ اس کو میرے نام کر دو, کیونکہ میں تمہارا کیا ہوں؟ شوہر. میں کیا ہوں تمہارا؟ تو شوہر کی یہ ڈیفینیشن تو کہیں بھی نہیں ہے کہ بیوی کا پلاٹ اس کے نام ہو جائے, کسی ڈکشنری میں شوہر کی ڈیفینیشن نہیں. میں نے ان سے کہا جب آپ کی بہن کا پلاٹ ہے اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے, رکھے, اپنے نام سے رکھے, شوہر کے نام سے رکھے, بیچ کے پورے پکوڑے کھا جائے اس کے بیٹھ کے, ہو ٹھیک ہے نا. شوہر مشورہ تو دے سکتا ہے کہ بیگم کو کہ دیکھو اتنی قیمتی جائیداد ہے, پکوڑوں میں ضائع مت کرو. مشورے دیتے ہیں نا کہ تم اصل میں ایکچولی تمہیں جائیداد سنبھالنی نہیں آتی, مجھے پیسہ دے دو تو میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے فائدے کے لیے. یہ سب شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے ہاتھ میں نہ لو پیسہ, مشورے ضرور دو کہ بیٹے بیگم وہاں نہ لگانا, ضائع ہو جائیں گے. مزاربت والوں کو نہ دے دینا. سمجھ رہے ہو نا, وہ جو مزاربت اسکینڈل شروع ہوا تھا نا, تو ایک صاحب نے فون کیا میری بیوی وہاں پیسہ لگا رہی. میں نے کہا اس کو روکو, مجھے پتا ہے وہ تھوڑے دنوں میں بھاگ جائے گا. اس کو بہت ڈبل کما کے دے رہا تھا. میں نے اس وقت لوگوں کو کہا, میں نے کہا یہ بھاگ جائے گا, ایسی تجارت یہودی بھی نہیں کرتے کہ اتنے پیسے پہ اتنے نفع کما کے دیں, تو یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ الو بنا رہا ہے لوگوں کو, جیسے عامل روحانی لوگ الو بنا رہے ہیں نا. لوگ نہیں مانتے, علماء بھی مخالفت کرتے ہیں اس میں. میں کہتا ہوں یہ سارے ایک نمبر ہیں, ایک نمبر کے دو نمبر ہیں. مطلب یہ جو ہے نا سارے دو نمبر میں ہونے میں ایک نمبر ہیں. جتنے بھی روحانی علاج والے ہیں سب ایک جیسے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو, جو روحانیت کے نام پہ ٹوٹکے کر رہا ہے, تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے, سارے ایک جیسے فراڈی ہیں. بار بار کہتا ہوں ایک جیسے فراڈی ہیں. میرے سامنے قصے نہ لے کے آئے کرو وہ بہت بڑے بزرگ ہیں تو وہ فلانے بزرگ ہیں. میں سب کو جانتا ہوں اچھی طرح سے, ان میں بزرگ کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے باقاعدہ نور خرید کے اپنے چہرے پہ لگایا ہوا ہوتا ہے جس سے تھوڑا سا نورانیت آ رہی ہوتی ہے. بزرگ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ پہ اعتماد اور توکل کی ترغیب دے. تھوڑا کبھی کسی نے کوئی جھاڑ پھونک کر دیا, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, پھونک لگا دی. یہ جو اس کے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں. تو بہت اہم حکم دیا کہ بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرو, بیوی کا مال مت کھاؤ. اور طلاق کے بعد اللہ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ عورت کا مال مت کھاؤ, کیونکہ لوگ طلاق دینے کے بعد جہیز ہڑپ کر جاتے ہیں, مہر نہیں دیتے, کہتے ہیں اس کی غلطی تھی اس لیے ہم نے طلاق دی ہے. جس کی بھی غلطی ہو, جب مرد نے طلاق دی تو مرد کو پورا مہر بیوی کے حوالے کرنا پڑے گا, اور اس کا جہیز اس کے حوالے کرنا پڑے گا, اور عدت کا سارا خرچہ مرد کو اٹھانا پڑے گا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اللہ نے احکام دیے ناپ تول میں کمی مت کرو. جب پیسے گن کے لیتے ہو تو چیز بھی پوری گن کے, تو آپ جا کے خرید کے لے آئیں, آپ گھر جا کے تولیں گے اس میں کمی آتی ہے. بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہے, گھر میں ترازو رکھے لا کے, مرغی لے کر آئے, وہ آپ کا ترازو کچھ اور بتا رہا ہوگا, اس کا باٹ کچھ اور بتا رہا ہوگا. عجیب حساب کتاب ہے. کیوں حرام شامل کر رہے ہو بھائی؟ نماز کی پابندی کا اللہ نے حکم دیا. اور عورت کے لیے سب سے بڑا حکم, دیکھو عورت دو چیزوں پہ عمل کر لے. اگر کنواری ہے تو دو چیزوں پہ, شادی شدہ ہے تو تین باتوں پہ. دو چیزیں تو سب عورتوں کے لیے, ایک پردہ اور دوسرا نماز. عورت کا دین بہت آسان ہے, اپنے جسم کی نمائش نہ کرے. بڑا فساد پھیلایا آج عورتوں نے. جتنے زنا ہو رہے ہیں, جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, ان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے.
خدا کی قسم میرا خون کے آنسو روتا ہوں جب میرے پاس شادی شدہ عورتوں کے فون آتے ہیں کہ ہمارے میاں کے اتنی عورتوں سے چکر چل رہے ہیں, گھر میں بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے, آفس میں لڑکیوں سے دوستیاں. تو میں کہتا ہوں یہ دوستیاں لگانے والی, لفٹ کرانے والی کون ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے نا. عورت ہی تو ہے جو آپ کا گھر خراب کر رہی ہے. اس کو اللہ نے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا. اس کو اللہ نے کہا کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اللہ فرماتے ہیں اپنے اوپر چادریں لے کے, برقعے لے کے نکلو, اپنے جسم کی نمائش مت کرو. خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے حرام. تو خواتین اگر آج توبہ کر لیں اور اس کا اہتمام کر لیں کہ ہم پردہ کریں گے مکمل, اور پردہ اپنے چچازاد بھائی سے بھی ہوتا ہے, دیور سے بھی ہوتا ہے, جیٹھ سے بھی ہوتا ہے. اسلام میں عورت کی جس سے شادی ہوتی ہے صرف وہی اس کا شوہر ہوتا ہے. ہندوؤں کے ہاں جس سے شادی ہوئی وہ بھی ہے اور دیور بھی ہے. دیور کا مطلب پتہ ہے ہندی میں کیا ہے؟ آدھا شوہر. یہ ڈکشنری میں دیور کا مطلب ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو ان کے ہاں دیور سے پردہ نہیں ہے. سکھوں کے ہاں تو ہے ہی نہیں پردہ. سکھوں کے ہاں تو باقاعدہ ہے کہ یہ شوہر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو یہ بغیرتی والی زندگی پسند کرتے ہو کیا؟ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ہمارے ہاں ہے کہ یہ شوہر ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ نہیں دیکھ سکتا اس کو. دیور کو اجازت نہیں ہے جوان بھابھی کے سامنے بیٹھ کے گپے مارے. سالی اور بہنوئی کے جو ہے نا کتنی بری خبریں آتی ہیں, ایسی باتیں کرتے ہوئے ممبر پہ جو ہے نا شرم اور حیا آتی ہے. برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی کی اشاعت. کتنے فون آتے ہیں خواتین کے کہ میرے میاں مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہے, بہن میں دلچسپی لے رہے ہیں. میری سالی آ رہی ہیں, گپے لگا رہی ہیں بہنوئی سے. بہنوئی دیکھتا ہے میری والی تو بوڑھی ہو گئی, یہ جو جوان ہے نا, جب یہ تو انسان کی فطرت ہے, جب وہ جوان کے سامنے بیٹھے گا تو اپنی والی اس کو پرانی لگے گی. اس کے 10 بچے ہو گئے ہیں, وہ پرانی لگ رہی ہے, اور یہ کیا ہے بالکل نہیں. تو اب وہ ادھر توجہ جاتی ہے. تو اللہ نے سالی کو کہہ دیا کہ تمہیں بہنوئی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اجازت نہیں ہے. اگر وہ پردہ کر لے گی تو اس کی بہن کا گھر بھی بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ ہے بھائی, اس کی شوہر کی ساری توجہ کس طرف رہے گی. لیکن اس کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. اگر پردہ کر لے گی نا تو بیوی ہی کو اعتراض ہوتا ہے, میری بہن نے میرے شوہر سے پردہ کیوں کر لیا, بے وقوف. اسی کو اعتراض ہوتا ہے. او بھائی تیرے فائدے کے لیے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے, تیرے فائدے کے لیے. مائیں روکتی ہیں اپنی بہوؤں کو پردہ کرنے سے. مائیں, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ 2 قسم کے طبقے ہیں, کچھ تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کچھ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف. جو ماں اپنی بیٹی کو شرعی پردہ کرنے سے روک رہی ہے وہ ماں نہیں ہے, وہ اپنی بیٹی کے لیے ڈائن ہے. ڈائن, وہ اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ کی دعوت دے رہی ہے. ساس اپنی بہو کو اگر پردے سے روک رہی ہے, ساسوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری بہو جو ہے میرے دوسرے بیٹوں سے پردہ کیوں کرتی ہے. یہ بڑے واقعات سامنے آتے ہیں. ساس کو تکلیف ہوتی ہے میری بہو پردہ کیوں کر رہی ہے میرے دوسرے بیٹے سے. بھائی اللہ کا حکم ہے, بہو کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنی ساس کی بات مانے. بعض شوہروں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میری بیوی میرے دوستوں سے پردہ کیوں کر رہی ہے. جس میں غیرت ہونی چاہیے تھی, جو پردے کی ترغیب دیتا, وہی پردہ اتارنے کی ترغیب دے رہا ہے. تو عورت اگر پردے کی حفاظت کر لے, دیکھو کیسی عفت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی, میرا جنازہ رات کو لے کے چلنا, رات کو میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے کسی کی. کہاں گئی وہ عفت, کہاں گئی وہ پاک دامنی, کہاں گئی وہ حیا. کیسے اپنے جسموں کی کپڑے دیکھو, لباس دیکھو, مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچیوں کے لباس دیکھو, کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے جسم پہ کپڑا, اور بیٹوں کو پورے کپڑے پہنائے گئے ہوں گے. ہاف آستینیں بیٹیوں کو پہنائی جاتی ہیں اور بیٹوں کو فل آستینیں. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کو, کہاں کو جا رہا ہے بھائی. ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, حیا والے لوگ ہیں, انگریز نہیں ہیں. انگریز نہیں ہیں, ان کے ہاں سب حلال ہے, سب حلال ہے. درندے بن چکے ہیں وہ. ابھی دیکھو نا, ایک کلب میں کسی پٹھان نے جا کے فائرنگ کر دی, سب کو مار دیا. ہم جس پرست, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ قتل کرنا جائز تھا یا اس نے صحیح کام کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس سے اس معاشرے کی گندگی کا تو پتہ چلتا ہے. کلب بنے ہوئے ہیں لڑکوں سے لڑکوں کی بدکاری کرنے کے لیے. تو کیا تم بھی یہ چاہتے ہو تمہارا کلچر بھی مستقبل میں ایسا ہو جائے؟ تو یاد رکھو, آج وہ جس اسٹیج پر پہنچے ہیں اچانک نہیں پہنچ گئے. پہلے ان کا کلچر بھی ایسا بنا تھا جیسے آج ہمارا ہے, مگر ان کے بڑوں نے اس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ برائی ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر ہم نے اپنے گھروں پہ, اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی, معاشرے میں کو پردہ کرانے کی کوشش نہیں کی, تو یاد رکھو ہمارا مستقبل بھی پھر ویسا ہی ہوگا, ویسا ہی ہوگا. تو یہ چند باتیں ہیں. شراب پھیل رہی ہے نوجوانوں میں, توبہ کرو. زنا پھیل رہا ہے,
زنا بڑا سخت جرم ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں اکٹھے جل رہے ہیں. آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے، کافر نہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. اللہ نے زنا کرنے والے مرد کو بھی ننگا کیا، برہنہ کیا، زنا کرنے والی عورت کو بھی ایک ساتھ اللہ نے آگ میں ڈال دیا دونوں. جس سے منہ کالا کرو گے نا اسی کے ساتھ اللہ آگ میں جلائے گا، جس سے منہ کالا کرو گے. وقتی لذت کے لیے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حلال نہیں کرنا چاہیے انسان. تو یہ چند باتیں ہیں جو قرآن کی دعوت ہے. کیا ہی اچھی بات ہے کہ اب یہ 3-4 راتیں رمضان کی رہ گئی ہیں، اگر ہم ان راتوں میں ان تمام جرائم اور گناہوں سے توبہ کر لیں. اچھا کام ہے یا نہیں؟ انسان بن جائے. برائی کرنے والا اچھا انسان نہیں ہوتا، برائی سے بچنے والا اچھا انسان ہوتا ہے. اس کی اپنی طبیعت میں بھی سکون آتا ہے اور پاکیزہ زندگی ملتی ہے اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائیے. حافظ صاحب کو ہم نے جو ہے نا، یہ پہلی مسجد ہے جہاں کیا کہہ رہے ہیں بھتیجے محمد احمد کی اس کامل صحت کی دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. رفع الیدین 8 رکعت. یہ اختلافی مسئلے بھی کم از کم مبارک رات ہے. بلال حمید صاحب کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، جماعت میں. ہاں بلال حمید صاحب ہیں یہاں ہمارے نمازی، ان کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.